بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو اور ساتھیوں، اس سے پہلے دو سبق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کس طرح کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت عالی مقام سے کس طرح کا توسل لینا اور وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، لیکن وہ قسم جس سے اللہ کا توسل پکڑنا جائز نہیں، در حقیقت وہ وسیلہ ہے ہی نہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا وسیلہ پکڑنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مرتبہ کا وسیلہ پکڑنا، کیونکہ جاہ رسول یا منزلت رسول جو اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، تو در حقیقت اس رتبہ اور جاہ سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہراور ہوں گے، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ اور ذات رسول اکرم تو بدرجہ اول تیرے لیے نفع بخش نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مستحق ہے۔ اور قرائن سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے، آپ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرائن سے اس بات پر بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پکڑنا صحیح نہیں، یعنی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں پکڑا۔ چنانچہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بارش کے لیے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا وسیلہ اختیار فرمایا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے فرماتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توسل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ طلب کرنے پر واضح دلیل ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے وارد ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ پکڑتے تھے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذات مبارک کا توسل لینا جائز نہیں ہے۔ رہی بات مشرکوں کی کہ اپنی دیوی دیوتاؤں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، اور جاہل مسلمان کی کہ وہ اپنے اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں، تو یہ تو کھلم کھلا توسل شرکی ہے۔ ہم اسے بدعی توسل نہیں کہیں گے، بلکہ یہ تو حقیقت میں توسل شرکی ہے، اور صحیح تو یہ ہے کہ ہم اسے توسل کا نام بھی نہیں دیں گے، بلکہ یہ محض شرک ہے، شرک محض ہے، کیونکہ اس قسم کا وسیلہ پکڑنے والے انہیں پکارتے ہیں جن کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ وسیلہ ہے۔ مثلا آدمی اس کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ یہ ولی ہے، اور اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، یا ولی اللہ انقذنی، اے اللہ کے ولی مجھے بچا لے، یا آل البیت انقذنی، اے آل بیت ہمیں بچا لیجئے، یا نبی اللہ انقذنی، اے یا اللہ کے نبی مجھے بچا لیجئے۔ تو اس کو وسیلہ کا نام دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم اسے شرک کا نام دیں گے، کیونکہ غیر اللہ سے فریاد کرنا دین کے اندر شرک ہے، اور انتہا درجہ کی حماقت اور بے عقلی ہے۔ دین میں شرک یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور عقل کے ساتھ بے انتہا حماقت اور کمینہ پن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں، بلکہ یہ پکارے جانے والے قیامت کے دن پکارنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ان مدعوات یعنی جن کو پکارا جاتا ہے کے بارے میں بتایا کہ یہ تو بالکل ہی بے بس اور عاجز ہیں، ان کو خواہ قیامت تک پکارتے رہیں کبھی بھی یہ ان کو جواب نہیں دے پائیں گے،
نیز یہ سراپا غفلت میں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کون ان کو پکارتا ہے، اور نہ ہی ان کو ادنا احساس بھی اس سلسلے میں ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا جو کہ حقیقی حاجت اور یقینی مدد کی اس دن ضرورت ہوگی، جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، تو یہ مدعوات یعنی جن کو پکارا جاتا ہے اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے، جیسے کہ اولیاء اور دیوی دیوتاؤں وغیرہ کا پکارنا۔ اس لیے انہیں وسیلہ کہنا صحیح نہیں، بلکہ یہ تو اس لیے اسے وسیلہ کہنا صحیح نہیں، بلکہ یہ تو شرک اکبر ہے جو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پکارنے والے کو کافر کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح اور جائز توسل اور وسیلہ لینے کی سعادت بخشے، اور ناجائز حرام وسیلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔